انقلاب اسلامی اسلام کا حصہ ہے، انقلاب اسلامی ایران کا حصہ نہیں ہے، ایران اس کا محل وقوع ہے۔ ولایت فقیہ ایرانی نظام نہیں، اسلامی نظام ہے، اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے اسلام کا حصہ ہے، آپ کے مذہب کا حصہ ہے، ایرانی نہیں ہے ولایت فقیہ۔ جو ہی ذہن میں تصویر آتی ہے ولایت فقیہ کی، فوراً ایرانی نظام، اسلامی نظام ہے بھائی۔ شیعہ نقطۂ نگاہ سے اسلام کے نظام حکومت کو ولایت کہتے ہیں۔ اگر نبی ہو موجود تو ولایت نبی کہلاتی ہے، یہی ولایت۔ اگر امام و معصوم و وصی موجود ہو تو ولایت وصی کہلاتی ہے، یہ ولایت۔ اور اگر ان کا نائب موجود ہو فقیہ تو اسی کو ولایت فقیہ کہتے ہیں۔ ولایت نبی، ولایت وصی اور ولایت فقیہ، یہ تینوں اسلام کی ولایتیں ہیں، نہ ایران کی۔ اگر کل کو کسی مثلا نائجیریا میں اگر ولایت فقیہ کا نظام قائم ہو جائے، مایوسوں کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، نا امیدوں کے لیے جو قنوطیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں یہ بھی یقین نہیں تھا کہ نائجیریا میں کوئی شیعہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، چونکہ ان کا یونٹ وہاں نہیں ہے، اس لیے انہیں یقین نہیں ہے کہ نائجیریا میں کوئی شیعہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ خوب جہاں پر 12 ملین شیعہ 30 سالوں کے اندر بن سکتے ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھے کہ چند سالوں کے بعد وہاں نظام ولایت فقیہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا اس مجاہد و مبارز کو توفیق دے اور خدا اس کو دشمنوں کے شر سے نجات دے، تو جو 30 سال میں اتنا بڑا کارنامہ کر سکتا ہے، اگلا مرحلہ اس سے آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ کام ہو سکتا ہے۔ اگر نائجیریا میں یہ نظام قائم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ نائجیرین نظام ہے ولایت فقیہ۔ پاکستانی شیعہ کا کیا موقف ہوگا؟ یہ نائجیرین افریقی نظام ہے، جو بھی پاکستان میں ولایت فقیہ کی بات کرے گا اسے کہ افریقہ کا ایجنٹ ہے، نائجیریا کا ایجنٹ ہے۔ بھائی عزیز من، ولایت نبی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت وصی اللہ کی طرف سے ہے، ولایت فقیہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، عوام کی طرف سے نہیں ہے، جمہور کی طرف سے۔ جمہور ولایت رکھتے نہیں ہیں تاکہ ولایت بنا سکیں۔ اللہ ولی ہے صاحب ولایت، لہذا ولی بھی بنا سکتا ہے۔ جمہور وہی بنا سکتے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے، وہی بنا سکتے ہیں، اور انہوں نے بنا کے آپ کو دے دیا ہے، اب آپ سے نہیں سنبھالا جاتا تو جمہور کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جمہور یہی بنا سکتے ہیں جو آپ کو بنا کر دے دیا ہے انہوں نے، جمہور اس سے زیادہ بہتر نہیں بنا سکتے۔ ایرانیت نہیں ہے یہ، تشیع کم از کم اپنے ذہن واضح کرے، اگر باقی نہیں چاہتے، کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے اس بارے میں، کنفیوز رہنا چاہتے ہیں، لیکن شیعہ کو نکلنا چاہیے اس کنفیوژن سے۔ یہ آپ کا دین ہے، آپ کا مذہب ہے، آپ کا ایمان ہے۔ یہ ایران میں اگر اس کا ظہور ہوا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ایرانی نظام بن گیا ہے۔ خوب الحمدللہ انقلاب کے اثرات پہلے سے زیادہ آج عربی ممالک کے اندر، افریقی ممالک کے اندر، مغربی ممالک کے اندر ہم ایک پہلو نہ دیکھیں، فقط مختلف انقلاب کے پہلو ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ جس طرح اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں کہ خدا کا ارادہ ہے کہ مستضعفین کو، مستضعفین عالم کو خداوند تعالی اس زمین کا وارث اور اس زمین کا امام بنائے گا، اس شرط پر کہ یہ مستضعفین بھی وراثت زمین کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ یہ
مستضعفین بھی اس امامت کے لیے تیار ہوں، چونکہ سبق امامت کا علامہ اقبال کے بقول کے بھول چکے ہیں۔ سبق انہوں نے ملازمت کا پڑھ لیا ہے اور ملازمت کے سبق میں راسخ ہیں، امامت کا سبق بھول گئے ہیں۔ امامت کا سبق پڑھیں گے چونکہ کام امامت کا لیا جانا ہے آپ سے، اور امامت کا سبق علامہ اقبال نے اپنی قوم کو سکھایا، پڑھایا، لیکن ہم نے پڑھا نہیں ہے، سر سید کا سبق پڑھ لیا، ملازمت کا سبق پڑھ لیا۔ اور علامہ اقبال کے بقول کے کہنہ دماغ جنہیں اپنے زمانے کا پیشوا ہونا چاہیے تھا، جو اپنے زمانے کی امامت کے لیے بنائے گئے تھے، وہ کہنہ دماغ، فرسودہ کوہڑ دماغ اپنے زمانے کے پیروکار بن گئے ہیں۔ کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت، وہ کہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو، وہ کوہڑ دماغ جنہیں امامت کرنی چاہیے تھی اپنے زمانے کی، وہ اپنے زمانے کی ملازمت پہ اتر آئے ہیں، ملازمت کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، ملازمت کے لیے توانائیاں اپنی ساری صرف کر رہے ہیں۔ انقلاب ملازموں کو، مستضعفین کو امامت کے درجے تک پہنچانے کے لیے تھا، اس لیے اللہ کا وعدہ پورا ہونے کو ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ انشاءاللہ ان قریب خدا وہ دن قریب لائے کہ جب یہ وعدہ خدا ہر سرزمین پر مستضعفین کے حق میں انشاءاللہ پورا ہو، اور خداوند تبارک و تعالی وارث اصلی، صاحب اصلی، ولی عصر خداوند تبارک و تعالی اس انقلاب کو اور اس شجرہ طیبہ کو انقلاب وارث حقیقی ولی عصر کے ساتھ متصل فرمائے انشاءاللہ۔